السلام علیکم۔ آج میں نے 7th کلاس آج ہم نے اردو کا ایک مضمون پڑھنا ہے۔ میں نے آپ کو 2 مضمون پہلے کرا دیے مضامین۔ تیسرا مضمون ہمارا رہتا تھا جس کا عنوان ہے تندرستی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہوا دی ہے، خوراک دی ہے، آزادی دی ہے۔ ان تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت تندرستی بھی ہے۔ ہمارا پورا جو جسم ہے اس کا نظام بالکل ایک مشین کی طرح ہے۔ اگر مشین کا کوئی ایک حصہ خراب ہو جائے یا بیکار ہو جائے تو ساری مشین بیکار ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو تمام جسم اس سے متاثر ہوتا ہے اور آدمی ناکارہ ہو جاتا ہے۔ وہ بھی پورا جسم ہی تکلیف میں ہو جاتا ہے، جسے اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ میں نے کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یا مجھ سے جو بھی کام ہوا ہے وہ صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا، کیونکہ وہ اس وقت تو تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں اور وہ کیسا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ اگر کسی شخص کے سر میں درد ہو یا جسم کے کسی حصے میں درد ہو یا دانت میں درد ہو یا پیٹ میں درد ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی حصے میں درد ہو تو اس کے جسم کے باقی حصے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ تب ہمیں صحت اور تندرستی کی قیمت، اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم صحت مند ہیں تو ہمیں نہیں معلوم کہ جو بیماری ہے اس کی تکلیف کیا ہے۔ جب ہم خود اس میں سے گزرتے ہیں تبھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بیماری کی تکلیف کیسے ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جو ایک شخص متواتر بیمار رہنے کا مطلب ہوتا ہے مسلسل کافی عرصے سے، اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کے گھر والے، اس کے دوست جو ہوتے ہیں وہ شخص ان پر بوجھ بن جاتا ہے، وہ اس سے تنگ آ جاتے ہیں مسلسل، کیونکہ اس کی دیکھ بھال کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ ہر وقت اس کے ساتھ رہنا، اس کی دیکھ بھال کرنا بھی آسان نہیں ہے، اس لیے لوگ ان کو پھر بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ جو موجودہ زمانہ ہے اتنا مصروف مشینی دور ہے آج کل کا بچوں، اس میں لوگ اپنی صحت پہ توجہ بہت کم دیتے ہیں۔ ہر وقت کام، ایک کے بعد دوسرا، پھر دوسرے کے بعد تیسرا۔ جو ہمارے بڑے ہیں خاص طور پر، وہ اپنے صحت پر اتنی توجہ نہیں ہوتی، ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنی صحت پر توجہ دیں، نہ تو وہ کھانے پینے میں احتیاط کرتے ہیں، نہ وقت پر کھاتے ہیں، نہ وقت پر آرام کرتے ہیں۔ تو یہی لوگ جب ہم تھوڑا سا اپنی عمر سے تھوڑا سا زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں تھوڑی ایج ہماری ہو جاتی ہے، تبھی لوگوں کی صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی صحت پر مکمل توجہ نہیں دیتے جتنی کہ انہیں دینی چاہیے۔ کھانا وقت پہ کھائیں، اچھا کھائیں، آرام کریں، ورزش کریں۔ اگر ہم یہ تمام چیزیں وقت پر کرتے ہیں اور مسلسل کرتے ہیں تو ہماری صحت اچھی رہتی ہے۔ اگر ہم یہ چیزیں نہیں کرتے تو پھر ہم بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر ہمیں احساس نہیں ہوتا اور انسان بہت اتنا شدید بیمار ہوتا ہے کہ وہ پھر چارپائی پہ لگ جاتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو پھر صحت کو بہتر بنانے کے لیے مزید ہماری بک میں طریقے دیے ہیں، ہم ان کو باری باری جو ہے وہ ریوائز کریں گے۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں صحت کو بہتر بنانے کے لیے ورزش بہت ضروری ہے۔ کسی باغ میں یا کسی پارک میں یا کسی کھیت کے کنارے وغیرہ ورزش کرنا زیادہ مفید ہوتا ہے، کیونکہ وہاں تازہ ہوا ہوتی ہے، درخت بھی زیادہ ہوتے ہیں، کھیت میں بھی باغ میں بھی ہوا بھی اچھی ہوتی ہے، کھلا ماحول ہوتا ہے۔ اگر ہم وہاں ورزش کریں تو ہم زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند مفید ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں صحت کو برقرار رکھنے کے لیے سادہ اور صحت بخش غذا۔ اب سادہ غذا اور صحت بخش غذا کون سی ہوتی ہے؟ سادہ غذا یہ ہے کہ ہم مسلسل فاسٹ فوڈ استعمال کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ہم زیادہ گوشت کھائیں گے یا زیادہ جو ہوتی ہیں فرائی کی ہوئی چیزیں کھائیں گے تو ہم بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کھایا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے آج یہ کھایا تھا، ہم نے یہ پکایا تھا، یہ کھایا تھا۔ دراصل وہ لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ چیزیں ہمارے لیے مسلسل کھانا کتنا نقصان دہ ہے۔ تو ہمیں سادہ غذا اور صحت بخش غذا، جسے ہم انگلش میں بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں، متوازن غذا بھی کہتے ہیں، اور وہی صحت بخش ہماری غذا ہے کہ ہم نے کون سی غذا کتنی مقدار میں اور کتنے عرصے کے لیے لینی ہے، جو ہماری جسم کو بھی اتنی ضرورت ہو اس کی، اور ہمارے جو ہم صحت مند بھی رہیں۔ تو تندرست رہنے کے لیے اس کی بات وہ کہتے ہیں تندرست رہنے کے لیے اچھی صحبت۔ یہ لفظ صحبت ہے بچوں، ہماری جو سوسائٹی ہے، جس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اس کو ہم صحبت کہتے ہیں۔ جن لوگوں کے ساتھ ہم زیادہ وقت گزارتے ہیں وہ ہماری صحبت ہوتی ہے، کہ کون سے لوگ ہیں جس کے ہمارے دن کا آغاز ہوتا ہے، ہم ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں یا کھیلنے جاتے ہیں۔ تو جب ہماری صحبت اچھی ہوگی، وہ اپنی صحت کا خیال رکھنے والے ہوں گے، تو ان کی دیکھا دیکھی، اگر ہم میں خود احساس نہیں ہے، ہمیں ٹائم کا پتہ نہیں چلتا
کام میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں کہ نہیں. جب ہماری صحبت اچھی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ والے لوگ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اچھی غذا بھی لے رہے ہیں، آرام بھی کر رہے ہیں اور ورزش بھی کر رہے ہیں، تو ان کی دیکھا دیکھی ہم میں بھی یہ چیز خود بھی ڈیولپ ہو جائے گی کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی صحت کو خراب نہ ہونے دیں، کام کے وقت کام کریں اور آرام کے وقت آرام کریں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کا مضمون تھا، تندرستی تھا، جس کا عنوان آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے، پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے، لکھ کے ضرور دیکھنا ہے تاکہ ہماری املا کی غلطیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں. ٹھیک ہے، چلیں، شکریہ، اللہ حافظ.